السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ذمہ داران مرکز اور محترم و معزز علماء کرام، مرکز کے اہم شعبہ جات میں سے چند شعبہ جات کے سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے یا آنے والی ہے کہ ان شعبہ جات کو آپ کا تعاون کس طرح سے مطلوب ہے۔ جہاں تک شعبہ دعوت کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ دعوت کا کام جماعت کی تاریخ میں ہمیشہ ترجیحات میں شامل رہا ہے۔ ہماری 3 ترجیحات بہت اہم رہی ہیں، ایک دعوت ہے اور دوسرا اسلامی معاشرے کا قیام، اور تیسری ترجیح ہماری تربیت اور تنظیم کا استحکام۔ اس وقت مرکز جماعت میں دعوت کے شعبے میں ایک سیکریٹری، ایک ہمہ وقتی اسسٹنٹ سیکریٹری اور ایک معاون کام کر رہے ہیں۔ علماء کرام کے اس اجتماع میں تھوڑی دیر کا موقع شرکت کا مل رہا ہے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک تعاون جہاں ہے اس کو داعی بنانے سے وہ میدان دعوت میں زیادہ کام اس سے ہو سکے گا، یہ آپ سے ہمیں تعاون درکار ہے، کیونکہ علماء کے جو اثرات خود وابستگان جماعت پر ہیں، مسلمانوں پر بھی ہیں، اس کے نتیجے میں دوسروں کے مقابلے میں علماء کی بات کی اہمیت اور ان کی بات کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کیڈر، جس میں ارکان بھی ہیں، کارکنان جماعت بھی ہیں، اور وابستگان کو ہم لیتے ہیں تو متفقین، مرد و خواتین اور یسائے و جیائے وغیرہ ہیں۔ تو آپ کی طرف سے اگر جو بھی موقع مل رہے ہیں ان موقعوں پہ ذہن سازی ہو کہ فریضہ دعوت کی اہمیت، ضرورت، آج کے حالات میں اس فریضے کا ایک واحد راستہ باقی رہ جانا، یہ اور اس سے غفلت کے نتائج کیا نکلے اور آئندہ کیا نکل سکتے ہیں، یہ آپ سے ہماری گزارش ہے۔ ایک تو اسی طرح سے اسی طرز پر مسلمانوں کی ذہن سازی کے سلسلے میں بھی ہمارا خیال ہے کہ دیگر ذمہ داران کے مقابلے میں ہمارے علماء، جماعت کے علماء زیادہ کامیاب ہوں گے، زیادہ ان کی بات سنی جائے گی، توجہ بھی اس پر ہوگی۔ تو آپ کے پاس موقع ہیں جمعہ کے خطبات، اور میں نے دیگر ذرائع کا بھی تذکرہ کیا، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی ذہن سازی کہ مسلمان یکسو ہو جائیں کہ ہمارا کام، ہمارا فریضہ، یہ مشن دعوت کا کام ہے، اور اس کے نتیجے میں اس وقت جن مسائل اور جن چیلنجز کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کا حل بھی نکلے گا، اور اس ملک میں ایک امن و امان، محبت کی فضا ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ آخرت کی کامیابی، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ پھر تو یہ 2 باتیں تھیں۔ پہلے کیڈر، اب دیکھیے آپ کو محتاط اندازہ بتاتا ہوں، کیڈر میں ایک 20% ہوں گے ہمارے ارکان کارکن، کہیں کہیں 25% جو دعوت کے میدان میں سرگرم ہے۔ باقی جو کیڈر ہمارا ہے اس میں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے دعوت کے سلسلے میں۔ دعوت کے سلسلے میں بنیادی جو تصورات ہیں ہمارے، دعوت سے مراد کیا ہے، دعوت کن میں دی جانی چاہیے، اور پھر دعوت کا محرک کیا ہو وغیرہ، اور یہاں تک کہ اقامت دین کی نصب العین کے لیے دعوت کے شاہراہ پر چل کر ہی ہم دین کو قائم کر سکتے ہیں۔ ان باتوں میں ہمارے درمیان میں فکری ہم آہنگی ہے، یہاں کوئی اختلاف، یہاں کوئی 2-3 رائے نہیں ہے، ایک رائے ہے سب کی کہ ہاں یہ اس پر ہم متفق ہیں۔ دوسرا میدان جہاں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ برادران وطن کی اہم اور منتخب شخصیتوں سے یہ ملاقاتیں آپ کی سربراہی میں ہوں۔ مرکزی شعبہ اس بات پر بہت زور دے رہا ہے
کہ جو اوپینین میکرز ہوتے ہیں سماج میں، معاشرے میں، ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ انفلوئنسنگ دی انفلوئنسرس، جو اثر ڈالنے والے لوگ ہیں ان کو متاثر کرنا، اوپینین بنانے والے، رائے بنانے والوں کی رائے کو متاثر کرنا۔ تو اب ٹی وی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرنٹ میڈیا میں ہیں، بڑے بڑے صحافی یا وہاں مدیر یا جو بھی اس کے ذمہ دار، اسی طرح سے انتظامیہ، پولیس، وکلاء، صحافت، یہ بڑے میدان ہیں جہاں لوگ اثر انداز ہوتے ہیں دوسروں پہ۔ ان کو متاثر کر دینا، مثبت طور پر اسلام کے حق میں غلط فہمیاں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے بارے میں بھی ان کو دور کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ فرض کیجئے ایک اچھا صحافی ہے، کالم نگار ہے، یا پھر کچھ اور وہ ادارت میں ہے، ایڈیٹوریل بورڈ میں خود بھی لکھتا ہے، اگر اس کا مثبت ذہن ہو، اسلام کو اس نے سمجھ لیا ہے ملاقاتوں کے نتیجے میں، تو اس کے قلم سے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں نکلے گی۔ اگر اسلام کے خلاف کوئی لکھیں گے تو بھی وہ اپنے قلم سے، اپنی گویا کی تحریر سے اس کی تردید کرے گا خود ہی۔ یہ کام بڑا اہم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مقامی سطح سے لے کر اوپر تک آپ کی سربراہی میں 2-3 افراد مل کر وفد بنا کر ملاقاتیں کریں۔ ملاقاتوں کا کوئی کام، نیا کام نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ کام آپ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ کہ منتخب اور بااثر شخصیتوں سے ملاقاتوں کا پروگرام ایک منصوبے کے ساتھ، ایسی ہی افراتفری میں کبھی خیال آ گیا تو چل دیے، ٹھیک ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، اس کے بھی فائدے ہیں، لیکن باقاعدہ بیٹھ کر مقامی نظم میں، اس کے اوپر کے نظم میں منصوبہ بنا کر کام اس سلسلے میں ہو۔ اس کے بعد یہ اشاروں میں ہی 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دعوت کا جو لٹریچر ہے وہ 2 طرح کا ہے، اس لٹریچر کا تعارف کرانا ضروری ہے، اس میں آپ کا تعاون چاہیے، اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ایک تو اس لٹریچر کو آپ خود دیکھیں اور اس کے ذریعے سے آپ کیڈر کو، وابستگان کو متوجہ کریں، کوئی نظم کریں کہ جس میں یہ لٹریچر آتا رہے، رفقا کو یہ ان کو فراہم کیا جاتا رہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، مسلمانوں میں دعوتی ذہن سازی کے لیے دعوت کی اہمیت، ضرورت، اس کے فائدے اور بہت ساری اس طرح کی جو باتیں ہیں، داعی کی صفات اور برادران وطن کی مذہبی تصورات کیا ہیں، وہ بھی سب باتیں آپ کو اس لٹریچر میں مل جائیں گی۔ یہ اردو میں ہے، تراجم بھی ہوئے ہیں۔ اور دوسرا لٹریچر ہمارا برادران وطن کے لیے ہے۔ پہلے چند منتخب کتابوں کا ترجمہ ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، یہ بالکل اوریجنل لٹریچر تیار کیا گیا ہے، ہندی میں، انگلش میں، آپ دیکھیں گے یہ اردو میں بھی ہے۔ برادران وطن کے لیے بہت مفید کتابیں تیار ہوئی ہیں۔ اب کوئی بھی کسی بھی جگہ کے رفقا یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہم برادران وطن کو اسلام کے تعارف کے لیے کیا دیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ موت کے بعد زندگی کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک کتابچہ تھا، مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، زندگی بعد موت، لائف آفٹر ڈیتھ، اسی کا ترجمہ وغیرہ ہم لوگ کر کے اس سے کام چلا رہے تھے۔ وہ آج بھی مفید ہے، تقریباً 65 سال پرانا، 60-65 سال پرانا وہ کتابچہ ہے۔ اسلامی تہذیب، اس کے اصول و مبادی کتاب کا ایک حصہ ہے، زندگی بعد موت۔ لیکن شعبہ دعوت نے محسوس کیا اور 2 کتابیں اس سلسلے میں تیار کرائیں، اور اس میں مضامین کا مجموعہ بھی ہے۔ برادران وطن کا جو تصور ہے آواگمن پنرجنم، اس کی تردید کرتے ہوئے اسلام کا عقید آخرت کیا ہے اور اس عقید آخرت کے لیے عقلی دلائل کیا ہیں۔ برادران وطن کو اگر قرآن و حدیث سے شروع کریں گے تو وہ تو مانتے ہی نہیں، وہ کیسے تسلیم کریں گے؟ ان کو عقلی دلائل اور منطقی انداز سے اور سائنٹیفک انداز سے ان کو بات سمجھانا پڑے گا۔ تو یہ توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، ختم نبوت اور اسی طرح سے اور چیزوں پر لٹریچر اس طرح کا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کا لٹریچر آپ خود دیکھیں، اردو میں بھی ہے، اسے اپنے کیڈر میں جتنا بھی عام کرا سکتے ہیں، اس کے فراہم ہونے کی جو ذرائع ہو سکتے ہیں، اسے فراہم کر کے رفقا تک یہ پہنچ جائے۔ آخری بات یہ تھی کہ پورے ملک میں
اتنے سنگین حالات کے باوجود جگہ جگہ قبول حق ہو رہا ہے. مرد و خواتین ایسے حالات میں بھی اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں. اب ان آنے والوں کو اگر ان کی کچھ صرف یعنی جوش میں ان کو کچھ استقبال کر کے پروگرام کر کے کچھ پیسے دے کے ہم ان سے غافل ہو جائیں، یہ مناسب نہیں. علماء کرام کا مقام تو یہ ہوئے کہ ان آنے والوں کی مسائل کو وہ آپ دیکھیں، خاموشی کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں، ان کی پریشانیوں میں آپ ان کو رہنمائی کریں. تو ایک طرح سے آپ گویا مربی بھی ہیں، آپ ایک دائی بھی ہیں، ایک رہنما بھی ہیں. یہ رول آپ کا ہو. خاص طور پر دعوت کے میدان میں اگر آپ ایک دائی بن کر نمونہ کیڈر کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے پیش کر سکیں تو ہماری بہت بڑی یہ مدد بھی ہوگی اور یہ کام دعوت کا ہمارا تیزی سے آگے بڑھ سکے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کہی گئی باتوں پر غور کرنے کی اور اس سلسلے میں جو ذمہ داری ہو سکتی ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.